السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور سردیاں آتے ہی شادی کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور شادیاں جو ہیں ہمارے ہاں کیسی ہوتی ہیں آپ یہ بھی دیکھیے گا۔ اور یہ ہم گئے تھے جی، فرائیڈے کو بارات تھی، تو اتنا مطلب ہمیں تو شادی پر جانے کا اتنا شوق نہیں ہے، لیکن جو بچوں کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، وہ بس اپر لیول کی ہی ہوتی ہے کوئی۔ تو یہ دیکھیے، بس یہ بارات اندر داخل ہو رہی تھی، ہم لڑکے والوں کی طرف سے تھے، تو ہم لڑکے کے گھر تو نہیں گئے، بس ہال کے باہر ہی گاڑی میں بیٹھے رہے۔ تو ہم نے کہا جب بارات آئے گی ہم ان کو جوائن کر لیں گے۔ تو بس یہ اب اندر جا رہے تھے، اور میں نے دور دور سے، ظاہری بات ہے یہاں پر الاؤڈ تو نہیں ہے کہ ہم لیڈیز کی ویڈیو بنائیں، بس تھوڑا بہت ہی ایسا میں نے دور دور سے کلپ لی جس میں کوئی بھی واضح نظر نہیں آ رہا، سب کچھ دھندلا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو بس یہ تھی شادی، اور ہال کافی گرم تھا، کوئی خاص سردی ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ اور آپ لوگوں کے بچے کس طرح ایکسائٹمنٹ شو کرتے ہیں شادی پر جانے کے لیے، ضرور مجھے بتائیے گا۔ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہمیں بھی بہت شوق ہوتا ہوگا۔ اور ہمیں مری جانے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ مری جب ہم پہنچتے تھے نا، تو بس ہمارا دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی ہوتی تھی۔ تو بس یہی بچوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، پھر انسان بڑا ہو جاتا ہے تو خواہشات ان کی ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ کھانا تو بہت آئٹمس تھے، لیکن جو میں نے کھانے تھے وہ صرف میں نے لیے ہیں۔ یہاں پر کافی تھے، مطلب وہ تھی چرسی کڑھائی اور کافی چیزیں تھیں، بس مجھے وہ کھانی نہیں تھی اس لیے میں نے لی بھی نہیں۔ ہاں، مجھے آلو بخارا کا مربہ بہت پسند ہے، اور میں نے بہت زیادہ ڈالا تھا، مجھے بہت مزے کا لگ رہا تھا۔ اور یہ آپ میں سے کس کس کو پسند ہے ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں۔ مجھے تو یہ بہت ہی پسند ہے، یہ نا آلو بخارے کا مربہ اور کھیر کا تو زبردست کمبینیشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پنک ٹی دی تھی، جن کی شیر چائے ہم اسے بولتے ہیں۔ اور بس یہ نیکسٹ ڈے تھا، اور سیٹرڈے نائٹ تھی۔ تو سارے کام ختم کرنے کے بعد بچوں نے کہا ہم کوئی مووی دیکھیں گے، کوئی ہارر مووی دیکھیں گے، تو پھر میں نے پاپ کارن بنا لیے تھے۔ میں نے کہا چلو ان کو بنا دیتی ہوں، پھر یہ آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے، مووی بھی انجوائے کریں گے۔ تو انہوں نے مووی دیکھی، اور میں جو ہوں تو میں آرام سے اپنی موبائل لے کر بیٹھی تھی، کیونکہ سارا دن کاموں میں نا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ موبائل ہاتھ میں اٹھا لو۔ پھر یہ جی نیکسٹ ڈے تھا، سنڈے تھا، اور ویسے تو سنڈے کو میرے کام نہیں ہوتے، لیکن پھر میں نے سوچ لیا آج فریج صاف کر لیتی ہوں، کیونکہ میں نے سبزی وغیرہ خریدنی تھی۔ اور ہمیشہ فریج یا روم جو بھی مجھے صاف کرنا ہو تو میں اس کو سارا خالی کر کے پھر صاف کرتی ہوں، پھر بڑا اچھا صاف ہوتا ہے۔ تو فریج میں سے اتنی زیادہ گرین چلیز نکل آئی، اور تو کچھ صاف ہی تھا، لیکن 3 پیکٹ گرین چلیز کے تھے، اور ادرک کافی پڑی ہوئی تھی، تو پھر اس کو میں نے صاف کر کے چاپ کر کے فریز کر لیا۔ گرین چلیز کو بھی میں نے جب بہت آ جائے نا تو اب بس اس کو چاپ کر کے فریز کر دیں تو کافی اچھا ٹائم تک چلتا ہے، اور ذائقہ بڑے مزے کا لگتا ہے کھانے میں گرین چلیز کا۔ تو میں نے کہا چلو اس سے بہتر ہے کہ یہ ضائع ہو جائیں، خراب ہو جائیں، تو بس یہ آپ فریز کر لیتی ہوں پیس کر۔ اور بس یہ کچن دیکھیے اب ماشاءاللہ سے صاف ستھرا ہو چکا تھا، اور ساتھ ساتھ سارے کام چل رہے تھے، اور میں نے جانا تھا چھوٹی کے لیے ولیمے کا سوٹ لینے کے لیے۔ اور یہ دیکھیے چلیز میں نے ریڈی کر لی ہیں پیس کر، اتنی پیاری لگ رہی تھی نا، اور ایسا لگ رہا تھا اس کے ساتھ بریانی بنے تو بڑے مزے کی بنے گی۔ تو بس سارے کام تو ہو گئے تھے، اور ہم نے جلدی سے باہر نکلنا تھا، کیونکہ میں نے بیٹی کے لیے لینا تھا سوٹ ولیمے پر جانے کے لیے، کیونکہ اس کو ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے تو اس کے کپڑے پھر چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم آتے نہیں ہیں۔ تو باقی ہم سب کے تو تھے، بس بیٹے نے شوز لینے تھے، تو بس یہ ان کے کام چلتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے چونکہ ان میں پانی نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے ان کو پیکٹس میں ڈال دیا۔ پھر ہم چلے گئے جی واٹسن، اور ڈی واٹسن سے میرے ہسبینڈ نے لینی تھی میڈیسنس، تو یہاں پر اصلی والی مل جاتی ہیں، اس وجہ سے یہاں سے ہم نے لی تھی۔ میں اوپر چلی گئی تھی، اوپر کے سیکشن میں، تو یہ میں لنچ باکسز دیکھ رہی تھی، تو یہ کافی ایکسپینسو تھے، تقریباً 2500 کا ایک تھا یہ لنچ باکس۔ اور اکثر نا بچے یہ جو ہے توڑ بھی دیتے ہیں، تو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں پر واچز بھی تھیں، اور وہاں پر اتنے اچھے سافٹ شوز تھے، اس کی تو میں نے خیر کلپ نہیں بنایا، لیکن وہ میرے پیر میں آتے نہیں تھے، کوئی بہت چھوٹے تھے کوئی بہت بڑے تھے، بہت ہی سافٹ اور بہت ہی سستے سے تھے، 1500 1800 اس طرح کے تھے نا۔ تو پھر ہم ودود سنس گئے 2 منٹ کے لیے، اور پھر وہاں سے بھی جلدی جلدی نکل گئے، کیونکہ ہمیں سٹی سائڈ پر آ جانا تھا، اور سٹی سائڈ پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ٹکے کھانے تھے۔ اور یہ ہے پشاور کا اشرف روڈ، اور یہاں پر بہت ہی مزیدار قسم کے بالکل سافٹ ٹکے ملتے ہیں، تو یہاں سے ہم نے ٹکے لے لیے تھے، اور پھر ہم گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے، کیونکہ اب ہم نے جانا تھا شوز لینے کے لیے اور کپڑے لینے کے لیے۔ تو میرا بیٹا اپنے لیے شوز دیکھ رہا تھا، اور میری چھوٹی بیٹی ہے وہ کہتی ہے مجھے بھی شوز دے کر دو،
اور یقین مانے شوز اتنے مہنگے تھے نا کوئی کہ مطلب سیل میں 50% آف میں بھی 5,000 کے لکھے ہوئے تھے. مطلب سیل جو انہوں نے لگائی ہے نا سب جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے. بہت ہی لو کوالٹی کے شوز، بہت ہی فضول، آپ کہیں کہ مطلب 1,000 میں بھی نہ ملیں. تو وہ انہوں نے 5,000 کے لگائے تھے. یہ شوز مجھے بہت اچھے لگے تھے، لیکن یہ اس کا سائز میرے بیٹے کو نہیں ملا. تو یقین مانیں جتنا بھی سیل لکھی ہے نا سب جھوٹ ہے، اور کچھ بھی نا آپ کو نہیں ملے گا سستا. مطلب بہت ہی لو کوالٹی کا جوتا بھی 5,000 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اچھی کوالٹی کا پھر آپ کو 10,000 میں ملے گا. تو اگر لینا ضرورت ہی ہو تو تب لیں، نہ ضرورت ہو تو نہ ہی لیں تو بہتر ہے. فی الحال یہ شادی سیزن ختم ہو جائے نا تو پھر لیں. بس پھر ہم چلے گئے تھے کپڑے دیکھنے، زیلبری پہلے گئے تھے. زیلبری میں اپنی بڑی بیٹی کے لیے لیتی تھی تو مل جاتے تھے پارٹی ویئر، لیکن اس بار کچھ خاص نہیں تھا. آپ بھی دیکھیے میرے ساتھ. تو مجھے تو کچھ مزے کا نہیں لگا، اور پارٹی ویئر ٹائپ میں تو بالکل ہی کچھ اچھا نہیں تھا. پہلے بہت آسانی سے مجھے مل جاتے تھے، بس جاتے ہی فرنٹ پر لگے ہوتے تھے، لیکن اس بار یہاں پر کچھ مزے کا نہیں تھا. تو پھر آج کل میں آپ کو بتاتی ہوں پشاور میں جو بیسٹ شاپ ہے نا جہاں سے پارٹی ویئر کپڑے مل جاتے ہیں تو وہ ڈے ٹو ڈے ہے. تو بس پھر ہم نے ڈے ٹو ڈے کا رخ کیا. یہ دیکھیے یہ زیلبری کے کپڑے ہیں، اور بالکل کوئی مزے کے نہیں تھے. اور ویلوٹ میں بھی کچھ تھے لیکن ان کی پرائسز بہت زیادہ ہائی تھی. بچوں کے حساب سے 17,000 اس طرح کی تھیں. تو بس سیلبری سے ہم نکلے تو پھر ہم چلے گئے ڈے ٹو ڈے. اور ڈے ٹو ڈے میں نا کہ آپ کو ہر برانڈ کا اور ہر سائز کے کپڑے آسانی سے مل جاتے ہیں. یہاں پر ہیوج ورائٹی ہوتی ہے. تو پشاور کے رہنے والے جن کی بچیاں ہیں تو وہ ضرور یہاں پر جائیں. جیکٹس بھی یہاں پر بہت اچھی ملتی ہیں. اگر آپ جیکٹس بھی یہاں سے لینا چاہیں تو اوپر جینٹس کا بھی سیکشن ہے، وہاں پر وہ بھی مل جاتی ہے. بہت اچھی ہیوج ورائٹی یہاں پر آپ کو چیزوں کی ملے گی. بچیوں کی، چھوٹی بچیوں کی، درمیانی بچیوں کی، ہر لڑکیوں کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. ٹراؤزرز، شالز، ہر چیز مل جاتی ہے. تو یہاں سے میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے بہت ہی خوبصورت سے ایک سوٹ سلیکٹ کیا. تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی جب ہم ولیمے پر جائیں گے وہ پہنے گی تو پھر آپ دیکھیے گا. تو آپ جو بھی پشاور میں رہتا ہے یا پشاور وزٹ کرتا ہے ٹو ڈے ضرور جائیے. آپ کو یہاں سے بہت اچھے، بہت خوبصورت کپڑے ملیں گے. پرائزز تو ان کی بھی زیادہ ہی ہیں، مطلب 30% آف بھی، مطلب 10,000 سے کم سوٹ نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ورائٹی کافی ہے، کیونکہ قیمت بھی زیادہ اور ورائٹی بھی نظر نہ آئے تو پھر جو ہے تو کافی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. اور پھر میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی ولیمے پر جب ہم گئے تھے تو کیسا فنکشن تھا اور ہم نے وہاں پر کیا کیا کھایا. اچھا بچوں کو نا ایکسائٹمنٹ کا نا وہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے، ان کو بہت ہی وہ اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پر جب بچے نئے کپڑے خرید لیتے ہیں نا تو میری بیٹی کہتی ہے مجھے تو بس انتظار ہے کب ولیمے کا دن آئے گا. یہ دیکھیں ویلوٹ کے بھی تھے، ویلوٹ کے بھی کافی تھے، اور یہ میرے خیال میں 10,000 میں تھے 40% آف کے بعد میرے خیال میں، یا یہ لکھا تھا، مجھے نظر اب نہیں آ رہا ایڈیٹنگ کے وقت. تو اس طرح کے تھے. آج کل ویلوٹ کا بہت ٹرینڈ ہوا ہے ہماری سٹی میں. تو سب لوگ شادیوں پر جاتے ہیں تو ویلوٹ ہی انہوں نے پہنی ہوتی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو بولا تم بھی ویلوٹ لے لو، لیکن وہ اس کو پسند نہیں آ رہا تھا. اس کو مطلب چمک دھمک والے کپڑے چاہیے تھے. بچے ہیں نا، بچوں کو بس جس طرح کے چاہیے ہوتے ہیں پھر ان کو لے دینے چاہیے. اور ویسے بھی ابھی ہمارے اپنی بھی میری بھانجی کی بھی شادی قریب ہے. چلو میں نے کہا وہاں پر بھی پہن لے گی، ایک دفعہ لے گی. تو ویسے بھی ایک جوڑا کوئی ایک شادی پر تو پہن کر ختم نہیں ہوتا نا. انسان مختلف شادیوں میں پہن ہی لیتا ہے، مختلف خاندانوں میں. ہمارے یہ ہے کہ خاندان بالکل مختلف ہیں. ہسبینڈ کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے، پھر ہمارا ددیال ننیال سب الگ الگ ہے. تو آپ مختلف فنکشنز میں ایک سوٹ چلا سکتے ہیں. کافی مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے ان فیملیز کا. تو اس طرح سے ہم پھر وہ جو ہے نا ایک سوٹ کافی جگہوں پر چلا لیتے ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے شادیوں کے سوٹ تو بہت ہی مہنگے بنتے ہیں. لیڈیز کے بھی کم از کم 20,000 25,000 تک بن جاتا ہے. تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا. پھر نہیں نکلے. اللہ حافظ.